الحمدللہ رب العالمین خالق کل مکان و مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیوں، ابھی سورہ انبیاء 17ویں پارے کے 4 رکوع کی آخری آیات اور 5 رکوع کی جن ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کی ترازو قائم رکھیں گے قیامت کے دن، جس میں اعمال کا حساب لینے کے لیے ہم رکھیں گے، قائم کریں گے موازین، میزان، ترازو، اعمال کو تولنے کے لیے، القسط جو انصاف کی ہوگی، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کوئی جان پر کسی قسم کا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جس نے جو عمل کیا وہ برابر اس میں تولا جائے گا، اس میں کسی قسم کی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، اگر وہ ایک رائی کے برابر بھی عمل ہو، خواہ خیر ہو کہ شر، جیسا کہ سورہ زلزال میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، ایک رائی کے برابر بھی وزن اگر کوئی عمل ہو تو أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے لائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم اور کافی ہے حساب لینے کے لیے، اتنے عظیم حساب کو لینے کے لیے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت مند نہیں ہیں، ہماری شان سمدیت والی ہے، ہم ہی اس سارے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یقیناً ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب دی ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، یعنی توریت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، فرقان دیا ہے، فرقان سے مراد توریت، اور وہ کتاب ضیاء ہے، روشنی ہے، ذکر للمتقین، اور اہل تقوی کے لیے جو تقوی کے راہ کو اختیار کرنے والے ہیں، متقین کے لیے نصیحت ذکر ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غیب میں، یعنی غیب وہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں سے غائب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہیں قیامت وغیرہ ساری کی ساری باتیں جو غیب ہے ان کو نہ دیکھنے کے باوجود وہ اپنے رب کو ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے خوف رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے بعد، قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو اعمال وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔
وہذا ذکر مبارکن، یہ توریت کی اب تعریف کے بعد اب اس کلام پاک کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہذا ذکر مبارکن، یہ ذکر ہے، یہ ذکر سے مراد قرآن کریم ایک ایسا ذکر ہے مبارک برکت والا ذکر ہے۔ انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم، اب کافروں سے خطاب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ تو کیا تم اس کے انکار کریں گے؟ اتنی برکتوں والے ذکر کو ہم نے جو نازل کیا ہے، اس کی برکتوں کی کھلے برکتوں کے باوجود بھی کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اب یہاں رکوع ختم ہونے کے بعد اب 5ویں رکوع کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تفصیلی واقعہ بیان کیا کہ جس کی جن آیات کی بھی تلاوت کی گئی، ان میں سب سے پہلے ابتدائی جو آیات ہے کہ اس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی یعنی ان کو ان کا رشد عطا فرمایا۔ رشد کے کئی معنی بیان کیے گئے کہ یعنی ان کو ہدایت کی راہ اور ان کو یعنی باطل کے مقابلے میں جو حق کے خلاف یعنی اپنے آواز کو بلند کرنے کی کیفیت اور جذبہ عطا فرمایا۔ رشد کے کئی معنی ہیں، رشدہ من قبل وکنا بھی عالمین، اور رشد کے تیسرے معنی بیان کیے گئے کہ نبوت عطا فرمائی اس سے پہلے ہی، یعنی جن انبیاء کرام کا ابھی موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر، پھر آگے آنے والے انبیاء کا جو ذکر ہے، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے، جن کو اس سے پہلے ہم نے نبوت عطا کی ہے۔ رشد کے ایک مشہور معنی نبوت کے بھی ہیں، اور وکنا بھی عالمین، اور ہم اس بات کو خوب جانتے تھے کہ کون اس کی صلاحیت اور کون اس کا اہل ہے۔ اذ قال لابیہ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے باپ، عرفی باپ سے مطلب یعنی عربی زبان میں اب کہہ کر عام طور پر چچا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اب کا اطلاق چچا اور باپ دونوں پر ہوتا ہے، لیکن والد کہہ کر کبھی بھی اس سے مراد چچا نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی آدر کا ذکر آئے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہے، وہاں والد کا ذکر نہیں آئے گا۔ جہاں آزر کا ذکر نہیں ہوگا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں والد کا ذکر فرمائیں گے، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیات سے بات ثابت ہے کہ عرفی باپ، اس لیے ترجمہ یعنی میں احتیاطی کیا جا سکتا، عرفی باپ سے مراد یعنی چچا، جیسا کہ یہاں کے عرف میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ابا کا مطلب ہے کہ تایا۔ تو اسی طرح اذ قال لابیہ، جب کہ انہوں نے اذ قال ابراہیم لابیہ، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ قومی، اپنے قوم سے کہا کہ یہ مجسمے کیا ہے؟ ما هذه تماثیل، تمثال کی جمع تماثیل، جو تراش لے جاتی ہیں، مختلف قسم کے یعنی تصاویر کو کسی بھی مجسمے میں، کسی بھی چیز میں جو تراش لے جاتے ہیں۔ مجسمے کیا ہے؟ جس کو آپ انگلش میں اسٹیچو کہتے ہیں، تو عبادت کے لیے جو چیزیں تراشی جاتی ہے، یہاں وہ مراد ہے ما هذه التماثیل التی، یہ مجسمے کیا ہے؟ التی انتم لها عاکفون، کہ جس کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو۔ لفظی معنی عاکفون کے معنی جمے بیٹھنا، لیکن یہ بیٹھنا خالی بیٹھنا نہیں ہے، اس کی تعظیم کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ۔ یقیناً جب تعظیم و عبادت کے ساتھ بیٹھیں گے تو تعظیم کے ساتھ بیٹھیں گے تو عبادت کے درجے میں آئے گا، اور وہ ان کی پرستش کرنے والا ہی یعنی ان چیزوں پر یعنی جم کر بیٹھتا ہے۔ التی انتم لها قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی معقولیت نہیں تھی ان کی حقانیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا ہے، یہی کام کرتے ہوئے، نہیں ان کو اپنا معبود قرار دیتے ہوئے پایا۔ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی بات کرتے ہوئے پایا۔ قالوا وجدنا آبانا لها قال لقد کنتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا تم، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ جو تم یعنی کفر شرک کر رہے ہیں، یہ کفر شرک یعنی تم کفر شرک کی کھلی گمراہی میں تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، قالوا، انہوں نے جواب میں کہا کہ اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق بات لائے ہیں؟ جو بات کہہ رہے ہیں یعنی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں۔ امنت من اللہ، کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے؟ کیونکہ اتنی حقیقت، کھلی حقیقت ہے کہ ہمارے معبود ہے کہ جس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور تمہارا یہ کہنا تو ہمیں شک میں ڈالتا ہے کہ تم ایسی یعنی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کھلی گمراہی میں ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق امنت من اللاعبین، قال، تو آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب، ان کا ہی نہیں، بل ربکم، تمہارا رب، اور رب السماوات والارض، اور آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، میں اس بات کا کھلے طور پر گواہی دینے والا ہوں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے جو چوتھے رکوع کی، سورہ انبیاء کی چوتھے رکوع کی آخری آیات کی تلاوت کی گئی، اس میں قیامت سے تعلق رکھنے والی اور ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ایک مسلمان کو جس کا ماننا ضروری ہے کہ حشر نشر کا ماننا، اسی حشر نشر کے متعلقات میں سے جو چیزیں ہیں، حوض کوثر وغیرہ، میزان، صراط، ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ انہی میں سے میزان بھی حق ہے۔
یعنی ہمارے عقائد میں سے ہے کہ میزان حق ہے۔ میزان حق کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان اعمال کو تولا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ، میزان، یہ لفظ میزان کی جمع موازین ہے۔ اب رہا یہاں جو جمع انشاء، یعنی اللہ نے جو جمع انشاء فرمایا، اس کے کئی وجوہات بیان کیے گئے، کیونکہ بے شمار انگنت تعداد، یعنی جو لوگوں کی تعداد ہے ان کے اعمال کا حساب یعنی جو ترازو میں ہوگا، کیونکہ اس ترازو کے لیے ایک ترازو کافی نہیں، کئی ترازو کی ضرورت ہے، لیکن ایک میزان سب کے لیے کافی ہوگی جو موازین کے درجے میں ہوگی۔ اس لیے بلاغتی انداز سے اس کو واحد کو، مفرد کو، سنگولر کو اللہ نے موازین بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کئی میزان ہوں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ میزان تو ایک ہوگی، لیکن ہے کہ وہ اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان کا طریقہ ہے، کبھی سنگولر کو بھی پلورل، کبھی واحد کو بھی جمع لایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بالمتصل قسط فرما رہا کہ انصاف قسط عربی زبان میں مفرد ہے، لیکن ایک مذکر وہ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ موازین سے مراد کئی یعنی میزانیں نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی میزان ہوگی، ایک ہی ترازو ہوگی۔ تو وہ ترازو کیسی ہوگی، کس لیے ہوگی؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو بہت سے حقائق کا انکار کرتا ہے، عذاب قبر وغیرہ جیسے اس زمانے میں بے شمار فرقے وجود میں آئے اہل سنت الجماعت کے مقابلے میں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرقہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی بڑھتی ہوئی اسپرٹ کو، قوت کو، رفتار کو کم کرنے کے لیے مختلف گمراہ فرقے وجود میں آئے۔ پہلے زمانے میں جو فرقے وجود میں آئے، انہی زمانے میں جن کا زور ختم ہو گیا تو پھر دوسرے فرقے وجود میں آئے، جیسے اس زمانے میں وہابیوں، اہل سنت کے مقابلے میں وہابیہ فرقہ وجود میں آیا، اس زمانے میں قدریہ، معتزلہ، جبریہ وغیرہ وغیرہ یہ فرقے تھے۔ انہی میں سے قدریہ بہت سی ایسی باتیں جو عقل کے خلاف دکھائی دیتی ہے اس کا انکار کر دیتی ہے، اور ایمان کا پہلا حرف اسی میں بتایا گیا ہے کہ مومن کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، خاص سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یعنی ایک مسلمان کو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ خود گردن جھکا دینا، نہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے، کہ تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ تو اب اگر حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ میزان کے بارے میں انہوں نے انکار کر دیا کہ جو عمل ہے یہ عمل آراز ہے۔ آراز کا مطلب ہے جو دکھائی نہیں دیتے، جو چیز دکھائی نہیں دیتی، جس کا جو نہیں مطلب ہے کہ گرفت میں نہیں آ سکتی، تو کیسے اس کو تولا جا سکتا ہے؟ عقل، انہوں نے یہاں عقل کو اپنا امام بنایا۔ تو انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو چیزیں یہاں جو دکھائی نہیں دیتی ہے، جو محسوس حس کے دائرے میں نہیں آتی، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جسم عطا کر دے۔ یعنی وہ ارض، یعنی جس کو اس کی مقابلے میں جوہر کہتے ہیں، جوہر جو چیز دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کو جواہر کی صورت میں پیش کرے گا۔ آج کل کی ماڈرن دنیا میں، سائنس کی دنیا میں تو سمجھنا آسان ہو گیا، لیکن جس وقت یہ سائنس کی ساری چیزیں وجود میں نہیں آئی تھی، جو ہمارے اہل اسلام کا جو ایمان جتنا مضبوط تھا، آج وہ کیفیت نہیں ہے، اور آج تو سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا تھا کہ اس کو تولا نہیں جا سکتا، تو ناپا نہیں جا سکتا، اس کے ناپنے کے آلے، ہوا کو ناپنے کے آلے، ہوا نہیں موجود ہے کہ گرفت میں بازار نہیں آتی ہے، ہوا کو ناپنے کے آلے، یعنی چاند و سورج کے مطلب ہے کہ ان کے سیاروں کے ناپنے کے آلے، ان کی پیمائش، ان کی دوری، قریبی، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ویسے عالم چیزیں وجود میں آ چکی ہے کہ جو سوچا نہیں جا سکتا کہ بخار ہے، ناپا جا رہا ہے، کتنے مطلب کہ بخار دکھائی نہیں دیتی، اب سیدھا سادہ کہ انسان دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی ایک تو چھوٹی سی چیز ہے، ایسی بہت سی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ سمجھنے کے لیے کہ اس کو بھی ناپا جا رہا ہے کہ کتنے اس کو % بخار ہے، 98، 100، 100 جتنے بھی۔ تو اب آج کے زمانے میں تو اسے سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسے ہی میزان میں سارے لوگوں کے اعمال ان کے تولے جائیں گے، ایک کے بعد دیگر۔ اب رہا یہ کہ میزان کب ہوگا؟ حساب و کتاب، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اعمال نامے دے گا، اس کے بعد انسان انکار کرے گا، یعنی میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تو ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، خود انسان کے خود اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے، محض اپنے عدل کو بتانے کے لیے، انصاف کو بتانے کے لیے، اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ تمہارے ساتھ ناانصافی بڑھتی نہیں جا رہی ہے، تم پر کسی قسم کو ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مزید ان کے اطمینان کے لیے میزان قائم کرے گا۔ میزان میں کے بعد دیگر اعمال نامے تولے جائیں گے۔ تو اب رہا یہ کہ بتایا گیا کہ میزان کے جو پلڑے ہیں حقیقت میں یہ کوئی فرضی بات نہیں، تو میں عرض کر رہا تھا معتزلہ نے اس کا انکار کر دیا کہ میزان کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا، حساب کے مطابق اسے جنت اور دوزخ میں ڈالے گا۔ حقیقت میں وہ کوئی ترازو نہیں ہوگی، لیکن کئی روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ میزان حقیقت میں ہوگی۔
تو بتایا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کے جو دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا نورانی ہوگا کہ جس پلڑے کے اندر نیکیوں کو تولا جائے گا، ایک پلڑا ظلماتی ہوگا یعنی جو تاریکی میں ہوگا، یعنی تاریک ہوگا، اس میں یعنی گناہوں کو تولا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین وہ میزان کیسی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میزان کو بتایا جس میزان کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ بولیں کہ میزان ترازو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، وہ میزان کیسی تھی؟ وہ میزان ایسی تھی کہ جو مشرق و مغرب کو بھر دیتی ہے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے پلڑے تھے۔ تو پھر یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ بے ہوش اس لیے ہو گئے کہ اللہ کہ کون سا بندہ ہے کہ اپنے نیکیوں کے اس پلڑے کو اپنے نیکیوں سے بھر سکے۔ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی خوف خدا کسی میں یہ خوف خدا کی یہ کیفیت پائی نہیں جاتی۔ وہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر چاہوں تو میں چند چھواروں، چند کھجوروں کے ذریعے سے بھر دوں، یعنی اخلاص و جذبے کے ساتھ اگر کوئی اللہ کے راہ میں اتنا بھی خیرات کر دے تو اگر میری مشیت ہو تو اس سے بھی بھر سکتا ہوں میں۔ اس لیے تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہے تو پلڑوں کو بھاری کر دے، لیکن انسان یعنی ایک بات یاد رکھے کہ احتیاط کرے، ارے میں تو صبح شام تسبیح پڑھتا ہوں، قرآن میں آیا، جس حدیث میں آیا سبحان اللہ الحمدللہ پلڑوں کو بھر دیتی ہے، ارے میں تو کیا بوجھنا، میرے پلڑے بھرے ہی رہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ۔ یعنی اس کا دوسرا پہلو بھی سوچیے، بعض وقت انسان ایسے بھی گناہ کرتا ہے، خوف خدا کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے وہ گناہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایک بول ایسا بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، انسان ایک ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور ایک بول ایسا کہہ دیتا ہے کہ جس سے دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان نام ہے دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایک مومن کو خوف کی بھی کیفیت ہونی چاہیے، ایک مومن کو امید کی بھی کیفیت ہونی چاہیے کہ یعنی اعمال صالحہ کرتے ہوئے اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور کبھی گناہ ہو جائے تو یہ بھی انسان خوف کی کیفیت پیدا ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا گناہ میرے کہیں پلڑے کو بھاری نہ کر دے، روئے توبہ کرے۔ تو ایمان نام یعنی اگر بالکل نا امید ہو جانا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، بالکل یعنی خوف کا ایسا غلبہ ہو جانا کسی صورت میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ ایمان دونوں ہی درمیان کی کیفیت کا نام ہے، تو الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو جناب اس لیے یہ سمجھ کر کے مطمئن نہیں ہو جانا کہ میری تسبیح اتنی ہے میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ نہیں معلوم کہ میرے کتنے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو اس لیے ہر چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی ہمارے اعمال کے طرح پلڑے کو بھاری کر دے، اور کسی بھی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو انتہائی اتنا ناپسند ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا یعنی کہیں وہ بھاری نہ ہو جائے۔ تب فیصلہ کیسے ہوگا؟ جس کا پلڑا یعنی بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا، اسے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ ایک منادی، ایک فرشتہ ندا کرنے والے ندا کرے گا کہ یہ کامیاب ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ جب جس کا پلڑا یعنی گناہوں کا بھاری ہو جائے گا وہ کہے گا کہ یہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کون ہوں گے جو یہ پکاریں گے؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، وہی احکام لایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہی یعنی اعلان بھی کریں گے کہ کون ان احکام کے مطابق عمل کر کے بامراد ہو گیا اور کون نامراد ہو گیا۔ اب یہ پلڑے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو پلڑے میں جو تولا جائے گا وہ اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ ایمان ایسا ہے لا الہ الا اللہ صلی اللہ، اور رکھ دیا جائے تو کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں، مطلب ہے کہ اس کا مقابلے میں بھاری نہیں ہو سکتی، اعمال کو اس کے اندر تولا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ اعمال کس کے تولے جائیں گے؟ اعمال یعنی اہل ایمان کے بھی تولے جائیں گے، اہل کفر کے تولے جائیں گے۔ اہل ایمان کے تولے جائیں گے، بات سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ یعنی یہ بات یعنی ثابت ہے کہ جو سخت سے سخت گنہگار ہوگا، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اہل سنت جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے، عارضی طور پر کیوں نہ ہو۔ آخرکار ایمان کی وجہ سے یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر یا اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر اسے عاقب میں جنت میں ڈالے گا، لیکن مومن کو اس میں جرأت نہیں کرنا چاہیے کہ عاقب میں جنت میں جانا ہی ہے، کچھ بھی ہو تو کسی صورت میں۔ تو یاد رکھنا کہ جہنم کا معمولی لمحہ بھی معمولی نہیں ہے۔ تو اب اہل ایمان کے اعمال کا تولنا تو یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اہل کفر تو کسی صورت میں جہنم میں جانا ہے ان کو، پھر ان کے اعمال تولنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے اعمال کیونکہ اہل جہنم کا عذاب ایک جیسا نہیں، اس لیے جو کفر کے سرغنے ہوں گے ان کا عذاب تو سخت قسم کا ہوگا، اس لیے تاکہ ان کے عذاب میں کمی بیشی کے اعتبار سے ان کے اعمال تولے جائیں گے کہ کس کو سب سے زیادہ سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا، کس کو اس سے کم دیا جائے گا، اس لیے ان کے اعمال کی بھی بتایا گیا، ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہوگی کہ بتایا گیا کہ جہاں انسان بھول جائے گا، کوئی یاد نہیں رکھے گا، صراط کے وقت اور میزان کے وقت انسان اپنی بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گی، شوہر بیوی کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ بہت نفسی کا عالم ہے۔ 3 موقع ہوں گے کہ جب انسان سب کو کسی صرف
اپنی ذات کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا جس پر جان دیا کرتا تھا، آج اس سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اور صاحبتی و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کتنی ہی محبت والا کیوں نہ ہو کہ اس وقت اپنی پڑی ہوگی، ایک ایک نیکی کے لیے یعنی انسان ترس رہا ہوگا کہ مجھے ایک نیکی کی وجہ سے میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ کہیں ماں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسا عالم ہوگا۔ بتایا گیا حدیث شریف میں آتا ہے 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ جو نہیں پوچھے گا کسی کو۔ ایک تو جب اعمال نامہ اسے ہاتھوں میں دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا نہیں معلوم کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرا ہے کہ جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ تیسرا پل صراط، یعنی جو انتہائی یعنی نازک مقام ہوگا کہ جو اہل پل صراط کہاں ہے، یہ جہنم کے پشت پر واقع ہے۔ جو گنہگار ہے کٹ کٹ کر اس میں گریں گے، جو نیکیوں کار ہے اس سے بڑھ جائیں گے۔ تو غرض کہ یہ بہت ہی انتہائی یعنی بہت نازک مقام ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں، کہاں دیکھیں؟ فرمایا میں 3 مقام میں سے ایک مقام پر ہوں گا۔ ایک تو یا تو میں یعنی صراط پر ہوں گا، یعنی پل صراط پر جو اہل ایمان گزریں گے۔ دوسرا میں میزان پر ہوں گا، کیونکہ اپنی امتیوں کے یعنی اس میں کہ اے اللہ ان کے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے کثرت سے تاکہ جنت میں جائے۔ ایک تو دوسرا پل صراط پر ہوں گا، اور تیسرا حوض کوثر پر ہوں گا۔ ان تینوں مقامات میں یعنی تم یعنی کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ لو گے۔ اور چوتھے مقام ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں میں ہوں گا، 3 مقام ہوں گے کہ جہاں میں ہوں گا، یا تو صراط پر ہوں گا، یا تو یعنی میزان پر ہوں گا، یا حوض کوثر پر ہوں گا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے، جسے قرآن کریم میں بار بار بتایا گیا فمن ثقلت موازینہ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ جہنم ہوگا۔ تو جن کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو ایک مقام بتایا گیا کہ آراف ہے، وہاں رکھا جائے گا کہ جو جنت نہ تو اس میں جنت کی جیسی نعمتیں ہوگی، نہ دوزخ کا جیسا عذاب ہوگا۔ بعد میں آخر کار اہل آراف کو پھر اس میں ڈال دیا جائے گا، کس میں؟ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک ایک نیکی کی اتنی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک نیکی کی اہمیت ہے کہ اس لیے ہمیشہ ہر انسان صحابہ کرام کس پر حریص ہوا کرتے تھے؟ آج ہم دنیا پر حریص ہو رہے ہیں۔ آج ایک دوسرے سے مسابقت کس میں ہے؟ دنیا میں ہے۔ صحابہ کرام کی مسابقت کس میں تھی؟ دنیا میں نہیں، دین میں تھی، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل ایمان کو کیا فرمایا؟ والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے۔ آج ہماری سبقتیں کس میں ہیں؟ آج ہماری سبقتیں یعنی دنیا کے لیے رہ گئی ہے، اور حقیقت میں سبقت کس میں ہونا چاہیے؟ اس میں ہونی چاہیے۔ جیسے مثال آپ کی سبقت کیا ہوتی ہے؟ میرا اکاؤنٹ سب سے زیادہ بھاری رہے، یہی ہوں گا نا، میرا اکاؤنٹ سب سے زیادہ بھاری رہے، یہ آپ کی سبقت ہوتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی شارٹ کٹ طریقے سے میں ایسا کماؤں کہ اس سے بڑھ کر میرا اکاؤنٹ بڑھ جائے، اور یہ اکاؤنٹ کی کوئی بھروسہ نہیں کہ جس اکاؤنٹ کو آپ بھاری کر رہے ہیں اس سے آپ مستفید بھی ہوں گے یا نہیں، یعنی زندگی میں اس سے پورے یعنی اس کا چند حصہ بھی اس سے مستفید ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اکاؤنٹ اس کو بھاری کرنے کی کوشش کیجیے۔ کون سا؟ اپنے پلڑے کو۔ پلڑا کیسے بھاری ہوگا؟ تو وہ ان اعمال کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا میں پتہ چلاتے ہیں بھائی کہ کون سے شیئر میں ڈالیں گے تو سب سے زیادہ نفع ہوگا، کون سے تجارت میں ڈالیں گے تو کون سا نفع ہوگا، یہ پتہ چلانے کی کوشش کرے کہ فرائض تو میں بھی ادا کر رہا ہوں، نوافل واجبات تو ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور میزان کو بھاری کرنے کے لیے ایسے کون سے اعمال ہیں جو تھوڑے سے وقت میں اگر توجہ دی جائے تو میرا میزان بھاری ہو سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں کیا سوچتے ہیں تھوڑی سی محنت پر زیادہ نفع ہو سکتا ہے، تو یوں تو بہت سے اعمال ہیں، لیکن 3 اعمال یاد رکھیے۔ اکثر میں عموماً کہا کرتا ہوں 3 اعمال ایسے ہیں جو آپ کے میزان کو بھاری کرنے والے ہیں، ان تینوں کی عادت ڈالیے اپنی فرائض واجبات کے علاوہ۔ ایک عمل ہے اللہ کی تسبیح کثرت سے بیان کرنا، انہی تسبیح میں سے ایک تسبیح یہ ہے، تسبیح تو کئی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی بعض روایتوں میں بحمدہ، یہ بخاری شریف کی آخری یعنی حدیث ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو سنا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو یعنی زبان پر ہلکے خفیفتان علی اللسان، جو پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اور میزان میں تول میں بھاری، یعنی میدان کو یعنی ایک دم بھاری کر دینے والے ہیں۔ اور حبیبتان الی الرحمانی، اور رحمان کو بہت پسند، یہ 2 کلمے رحمان کو بہت پسند۔ تو ایک آپ کے میزان کو جو یعنی سب سے زیادہ یعنی بھاری کرنے والی چیز ہے یہ تسبیح ہے۔ اور دوسرا کیا؟ استغفار۔ استغفار کے کئی صیغے ہیں، جو چاہے استغفار پڑھی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ درود شریف۔ اگر آپ آخرت کے مالدار بننا چاہتے ہیں، دنیا کے مالدار بننا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کے یعنی اٹریکشنز آپ کو بتائے جاتے ہیں، یہ طریقے سے آپ دنیا کے بڑے مالدار لکھ پتی کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ اگر آخرت کے آپ سب سے بڑے مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلڑا انتہائی بھاری رہے، تو آپ کے نام اعمال میں گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے، نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے یہ 3 عمل جس کے نام اعمال میں رہیں گے تو اس کا پلڑا انشاءاللہ آج بھاری رہے گا۔ تسبیح تحمید، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 درود شریف۔ کیوں کہ معمولی بات ہے
کہ درود شریف کا ثواب جو بتایا گیا کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دے گا اور 10 گناہوں کو معاف کرے گا۔ وعدہ تو ہر عمل کا یہ ہے کہ 10 نیکیوں کا، گناہ معاف کرنے کے وعدہ ہر عمل پہ نہیں ہے، صرف نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ سبحان اللہ کہہ دے 10 نیکیاں مل گئے، اور کوئی نیک عمل کر دے 10 نیکیاں، یہاں تک کہ السلام علیکم، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ 10 نیکیاں مل گئے۔ اب جواب دے رہے وعلیکم السلام، اور بڑھا دیا آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں مل گئے، وبرکاتہ بڑھا دیا آپ نے 30 نیکیاں مل گئے۔ یعنی تھوڑی سی مطلب ہے کہ آپ زبان کو حرکت دے دیں تو وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئے۔ لیکن درود شریف یعنی اللہ کے حبیب پاک پر صلاۃ و سلام، یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی اور عمل پر یہ بشارت نہیں دی گئی کہ 10 نیکیاں 10 یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا اور 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور 10 درجات بڑھائے گا۔ درجہ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے درجے کی کیفیت کیا ہے، یہ عام حالات میں، پھر مخصوص مواقع پر اس کی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے جمعے کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھنے کا اس میں حکم دیا ہے۔ تو اب یقیناً یہ 3 اعمال ہے، اگر انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اگر فرائض کو ادا کرتے ہوئے یہ 3 اعمال کو لازم کر لے گا، یقیناً اس کا نامہ اعمال پر رہے گا۔ تو اس کے بعد ارشاد، اس لیے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سونے سے پہلے درود، اور صبح کے وقت تسبیح تحمید اور اللہ تعالی استغفار وغیرہ، یوں تو جتنا پڑھے کم ہے، لیکن ایک انسان جب تک کوئی وقت کسی چیز کا مقرر نہیں کرتا اس کی پابندی نہیں کر سکتا کہ ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، آفس کے لیے وقت مقرر ہے، کوئی بھی مطلب ہے کہ جب آپ کو اپن کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اب صبح خود کسی وقت آ جائے، شام میں خود کسی وقت چلے جائے۔ معلوم ہے انسان کی عادت ہے جب تک کہ وقت متعین نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب تک ہم وقت متعین نہ کریں تو ہم پابندی سے ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم بھی ایک وقت باوجود ہے کہ وقت متعین کرنا ضروری فرض نہیں ہے مستحبات کے لیے، لیکن انسان کی فطرت و عادت ہے بنا لے کہ فجر کے بعد یہ کروں گا میں، یعنی اگر فجر کا چھوٹ جائے تو میں ظہر سے پہلے یہ کروں گا میں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یعنی جیسے ہم دنیا میں مالدار بننے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، آخرت کے مالدار ہونے کے یہ طریقے ہیں، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کچھ بھی کسی جان پر کچھ بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے فضل سے اس کے نیکیوں کو اور بڑھائے گا، اللہ اپنے فضل سے اور نیکیوں کو بڑھائے گا کہ ظلم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا یہ کہ عدل کے خلاف تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ عدل کے ساتھ کیا کیا کرے گا؟ فضل۔ اور کافروں کے لیے صرف عدل ہوگا، کافروں کے لیے صرف عدل ہوگا، اہل ایمان کے لیے عدل کے ساتھ کیا ہوگا؟ فضل بھی ہوگا۔ فضل کے بغیر کوئی جنت میں رحمت، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کتنا ہوتا ہے؟ اور سورہ زلزال میں ذرہ ایٹم کتنا ہوتا ہے؟ ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی کسی نے عمل کیا، اتینا بھی کل پیش کریں گے، لائیں گے، ہم حاضر کریں گے اس کو، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے، ہم ایسا حساب لے سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہاں کی ترازو کیسی۔ اب ترازو کی عظمت سنیے، دنیا کی ترازو میں، اور اس ترازو کو قسط کہا کیوں؟ دنیا کی ترازو میں لوگ کیا ہے، بعض وقت ناانصافی بھی ہوتی ہے، اور جس کا سخت گناہ بتایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم مستقل طور پر سورہ مطففین ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ ویل للمطففین، ہلاکت ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور کل قیامت، اور ایک اہم بات، یہ تو آپ نے صرف اس بات ہی پہلے سن لیا، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے گناہوں کا پلٹا بھاری ہوتا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے نا۔ نیکیوں کی پلٹے کی تو آپ نے فکر کی ہے، اگر آپ یہ تو اس کو تو بھاری کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی ایسا عمل کرتے جائیں گے جو اس کو نیچے کرتے اس کو اوپر کرتے، تو پھر آپ کی یہ محنت مطلب ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو گناہوں کی قسمت بہت ہے، لیکن وہ عمل جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے یہ سب سے زیادہ بھاری کر دے گا، یعنی بندوں کے حقوق سے ہے۔ ایک عمل تو اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنے ذات کو نقصان پہنچانا، ایک عمل ہوتا ہے بندے کو نقصان پہنچانا۔ بندوں کو نقصان پہنچانے کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے نام عمل کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، وہ پلٹا جھک جائے گا، وہ نیچے ہو جائے گا۔ اور بھاری کون ہوگا؟ یہ کیسے؟ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف مسلم شریف کی روایت سنیے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں مالدار کون ہے؟ تو فرمایا کہ استغفر اللہ، تم میں مفلس کون ہے؟ تم میں مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و متاع، چاندی سونا وغیرہ نہیں ہے، یہی ہوں گا نا یقیناً مفلس کہا جائے گا۔ دنیا میں مفلس کو کہتے ہیں نا، مفلس کون ہے؟ تو کہا کہ جس کا مال و متاع وغیرہ نہیں ہے، درہم وغیرہ نہیں ہے، چاندی وغیرہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اپنے نمازوں کو لے کر آئے گا، نمازیں بھی ہوں گے، پابندی سے نمازیں ہوں گے،
اپنے روزوں کو لے کر آئے گا، اپنے نماز روزے عبادتوں کو لے کر آئے گا، لیکن پھر مفلس کیوں؟ مفلس اس لیے اس کے باوجود مفلس آخرت میں کیوں؟ نماز وغیرہ سب عبادتیں ہیں، پورے فرائض ہے، کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی مسلمان کو گالیاں دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کو کا مال چھینا ہوگا، غضب کیا ہوگا، کسی کی عزت یعنی اس کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی نے مسلمان جو اہل اسلام کو مختلف انداز سے جو بندوں کو تکلیف پہنچایا ہوگا۔ اعمال صالحہ ہے، برابر نماز جاری ہے، برابر روزے جاری ہے، برابر زکوٰۃ جاری ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو تہمت دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، تو اس وجہ سے اب کیا ہوگا؟ مفلس کیسا بنے گا؟ مفلس اس طرح بنے گا کہ اب جو نیکیاں جو اس کی نیکیاں کچھ نہ کچھ نیکی بھی کریں گا نہیں، اب نماز نہیں ہے اس کے پاس، اس کی نیکیاں جس مسلمان کے حق میں تھے، اس نے ظلم کیا تھا، تو اس کو دے دی جائے گی، اس کو دے دی جائے گی۔ اب اس کے بعد ہو یہ کہ نیکیاں کی بھی حد ہوگی، لیکن اس قسم کا ظلم اتنا بڑا ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اب جب مظلوم کے پاس کچھ گناہ ہوں گے نا، ہر ایک کے پاس میں کچھ نہ کچھ تو گناہ ہوں گے، تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں تو ختم ہو گئی، کس کے معاوضے میں ختم ہو گئی کہ جو مطلب ہے کہ جو اس نے حقوق العباد، کسی کو گالی دیا، کسی کو تہمت لگائی، کسی کو غیبت کی، یہ ختم ہو گئے۔ تو اب وہ مظلوم جو ہوگا اس کے بھی کچھ گناہ ہوں گے، اس کے گناہ کو مزید اس میں ڈالا جائے گا، اس کے پابندی کے لیے سونا چاندی وغیرہ کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے بس نہیں دیا جائے گا، نیکیوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب جب جتنی نیکیاں سب ختم ہو جائے گی، تب یقیناً مفلس کا مطلب ہے خلاش، اب اس کا کوئی نیکیاں نہیں ہے، اب جہنم کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہے بندوں کے حق تلفی کا نتیجہ، کہ جہاں بندوں کی حق تلفی کی وجہ سے آپ کے کتنے ہی نیک اعمال ہو، آپ کا جو بدی کا پلڑا وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ ترازو کیسے سنیے، دنیا کے چھوٹے ترازو میں بڑی چیزیں تول نہیں سکتے، کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی، اور بڑے ترازو میں چھوٹی چیزیں نہیں تولی جا سکتی، سونے کو بڑے ترازو میں رکھ کے نہیں تول سکتے، لیکن وہ ترازو ایسی ہے رائی برابر بھی چیزوں کو تولے گی، وہ ترازو ایسی ہے کہ رائی برابر بھی چیز کا حساب آ جائے گا۔ دنیا میں معمولی چیز کا حساب بڑی ترازو میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے چھوٹی ترازو ہونی چاہیے۔ چھوٹے ترازو میں بڑی چیز کو تولا نہیں جا سکتا، بڑے کو بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی کو چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ ترازو ایسی عظمت والی ہے کہ ہر قسم کو تولے گی، یہاں تک کہ رائی برابر یعنی کیسا عمل ہوتا؟ مثال کے طور پر کسی کی تکلیف کو دیکھ کے مسکرا دیے، وہ بھی رہیں گا، اب مذاق اڑا ہے اس کا، وہ بھی رہے گا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اور کسی مومن کو محض مطلب کہ محبت سے آپ مسکرا دیے کہ اس کے استقبال کے لیے نیکی کے طور پر۔ حدیث شریف میں آیا کہ مسلمان کا کھلے چہرے سے ملنا، اس کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، لیکن آپ میٹھی تو بات کر سکتے ہیں، اخلاق کا تو مظاہرہ کر سکتے ہیں، چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، آپ کا کچھ خرچ ہونے والا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے باوجود بھی اپنے چہرے کو بھی کھلا نہیں رکھنا چاہتے، اور خوش دلی سے استقبال بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ یعنی تم اپنے کھلے چہرے سے مومن کا استقبال کرنا بھی صدقہ ہے۔ تم اپنے مومن کی پر محبت سے جو مسکرائیں گے وہ بھی نام عمل میں ہوگا۔ کسی کے مذاق کے لیے تم مسکرائیں گے وہ بھی نام عمل میں ہوگا۔ اور تم نے اشارہ کیا، اشارے کی وجہ سے کسی نے آپ کے اشارے کی وجہ سے کسی نے کسی پر رحم کر دیا، آپ کچھ نہیں کی، وہ بھی لکھا جائے گا۔ اور آپ کے اشارے کی وجہ سے کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے، بہت مارا ہے، وہ بھی لکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں صاف ہے کہ چلتے چلتے آپ نے کسی تکلیف دہ چیز کو صرف پیر سے یوں ہٹا دیا بس، تو وہ بھی لکھا جایا گیا کہ تم نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا تھا۔ تو اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ایٹم برابر ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایٹم برابر ذرہ برابر بھی شر دیکھے گا کرے گا وہ دیکھ لے گا۔ اب اس لیے اب جب ایک مومن آگے چل کے اسی آیت میں آگے چل کے آ رہا ہے، متقی کی نشانی کیا ہے؟ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، فلاح ہوگا۔ تو اب دنیا میں دیکھ لیجئے، غیب باوجود ہے کہ چیزیں نہیں جانتا، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمانے پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اب دنیا میں دیکھ لیجئے، اب دنیا میں مثال کے طور پر اگر آپ کسی مجلس محفل میں چلے جائے یا تفریح کے لیے چلے جائے، معلوم ہوا کہ آپ کی ویڈیوگرافی ہو رہی، اگر آپ کی طبیعت میں کوئی شر ہے، اور اگر مطلب جو بھی انسان کے طبیعت عادت ہے کہ مذاق کی، لڑنے کی، چھیڑنے کی، تب مہذب ہو جائے گا اس دن کم از کم۔ کیوں کہ پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ باوجود ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن علم ہو گیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اب منکر جو اب یہ لکھ رہے ہیں کراون کاتبین، دیکھنا ضروری نہیں، لیکن علم میں آ گیا کہ لکھا جا رہا ہے تو کتنا مہذب ہونا چاہیے،
ہماری قلوتیں جلوتیں ایک جیسی ہونی چاہیے. ہم جیسے مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے مطلب ہے کہ بہت سی ایسی برائیاں تنہائی میں کر لیتے ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے کس لیے نہیں کرتے؟ محض یہ کہ ان سے ڈر کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اس سے بڑھ کر مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو جس طرح ہم ظاہر میں گناہ نہیں کرتے, باطن میں گناہ نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. تو یہ وہم من الساعۃ مشفقون, یہ کون کرتے ہیں؟ جو قیامت سے ڈرتے ہیں, جو آگے چل کر جو جس کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کیا ہے؟ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ نہ معلوم کہ کون سا عمل میرے لیے تباہی کا باعث بن جائے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ وَكَفَىٰ مِنَا حَاسِبًا, ہم آسانی سے حساب لیں گے, ہمارے لیے کوئی حساب کوئی دشوار نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا, اب یہاں سے اللہ تعالیٰ, یہ سورہ کا نام کیا؟ سورہ انبیاء. اسی مناسبت سے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے. تقریباً صراحت کے ساتھ 14 انبیاء کا ذکر کیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ, ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان دی ہے. فرقان سے مراد کیا ہے؟ جو حق و باطل میں فرق کرے, جو کفر اور ایمان میں امتیاز کرے کہ کفر کیا ہے, ایمان کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے. کیونکہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو نازل کیا اسی لیے نازل کیا کہ تاکہ لوگ ہدایت و گمراہی میں فرق کر سکے. اس لیے جس طرح اللہ نے قرآن کا نام فرقان رکھا, اسی طرح یہاں توریت کا نام فرقان رکھا. اب اس کے بعد اس کی اور ایک صفت بیان کی گئی, اور کیا دیا ہم نے؟ ضیاء. کیونکہ یہ وہ فرقان ہے کہ جس کے ذریعے سے ضیاء کے بنے دل کی روشنی, جو انسان اس پر ایمان لاتا ہے, اس کے احکام کو عمل کرتا ہے, اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. یہ دل کو روشن کرنے والی ہے, تمہارے ظاہر کو روشن کرنے والی ہے, تمہارے باطن کو روشن کرنے والی ہے. اور یہ کتاب کی صفت کیا ہے؟ جتنی آسمانی کتابیں آئی وہ تقریباً مشترکہ صفات پائی جاتی ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ فرقان ہیں, جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ دل کی روشنی کا باعث ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. متقین کے لیے ذکر تو سبھی کے لیے اللہ نازل فرماتا ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے, متقین ڈرنے والوں کے لیے ذکر ہے. اب رہا یہ کہ توریت اپنے زمانے میں یقیناً ہدایت والی کتاب تھی, انجیل اپنے زمانے میں ہدایت والی کتاب ہے, اور زبور اپنے زمانے کی ہدایت والی کتاب. اس میں کسی بھی کتاب کا انکار کر دے. یہی نہیں بلکہ انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل کیے گئے, نہیں کچھ صحیفہ نازل نہیں کیا گیا, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. گرچہ کہ نام ہمیں نامعلوم ہو, لیکن اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء پر صحیفے اتارے گئے, ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے. تو اب رہا یہ کہ فرق یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں ترمیم کر دی, جس کو کہتے ہیں تحریف, بدل دیا. توریت پر ایمان ضروری ہے, لیکن یہ ایمان ضروری نہیں کہ اب جو موجودہ توریت ہے, کیوں یہ موجودہ توریت محرف ہے. محرف ہے نہیں, اس میں یعنی مطلب ہے کہ چینجز کر دیے گئے, اس میں تبدیلیاں کر دی گئی. انجیل پر ایمان ضروری ہے, جو انجیل کس پر اتری؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے, لیکن وہ انجیل نہیں جو اب ہے. کیوں کہ اب رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں توریت انجیل کا حکم یہ ہے کہ ان کے اگر احکام کوئی بات اگر بیان کی جائے, اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے بالکل, تو اس پر ایمان رکھ سکتے آپ. اگر قرآن حدیث کے بالکل موافق ہے, مخالف ہے, اس کی تکذیب کریں گے. لیکن ایسی بہت سے واقعات انبیاء کرام کے جو عموماً یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو نہ تو ہماری ایمانی سے ٹکراتے ہیں, نہ تو اس کے گمراہ غلط ہونے کے بارے میں قرآن حدیث سے راحت ملتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ہمیں قانون دیا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. یہ نہ مت بولو کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے, نہ یہ بولے کہ غلط ہے, کیونکہ ہو سکتا صحیح ہو. ایسے واقعات جو قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتے ہیں, یہ ایسی باتیں جو قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتے ہیں, تو ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ نہ تصدیق کرو, بیان تو کی جا سکتی ہے, ان واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن مکمل اس کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی, اور مکمل ان کی تکذیب بھی نہیں کی جا سکتی, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی ایک کتاب الہی سے اس کا تعلق ہے. یہ حکم بیان کیا گیا دوسرے آسمانی کتابوں کے بارے میں. اب رہا یہ کہ یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ چاروں جو آسمانی بڑی کتابیں ہیں, ان میں سب سے پہلی کتاب اترنے والی کتاب کون سی ہے؟ توریت ہے. یہ مناسبت ہے کیونکہ آگے قرآن کا ذکر آ رہا ہے. سب سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی توریت, اس سے پہلے انبیاء کرام پر ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے, لیکن باضابطہ جو کتاب کی صورت ہے, وہ کتاب کی صورت میں جو نازل کیا گیا وہ توریت تھی, اس لیے اللہ نے اس کا ذکر پہلے فرمایا. لیکن توریت, انجیل اور زبور میں فرق کیا ہے؟ اور قرآن میں یہ تو سب آسمانی کتابیں, فرق یہ ہے کہ توریت بتایا گیا کہ انجیل و زبور جو اتری توریت کو ناسخ نہیں کی, توریت کے احکام کو باقی رکھا. یعنی انجیل و زبور کے اترنے کے بعد توریت کے احکام ناسخ نہیں ہو گئے, ناسخ کا مطلب ختم نہیں ہو گئے. توریت میں جو احکام تھے وہ انجیل میں بھی وہ ثابت رہے, زبور بھی نازل ہونے کا ثابت رہے,
اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں اسی توریت کی کو تصدیق کرتے اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو اب بتایا گیا اس کی وجہ کیا تھی، توریت میں احکام میں غلبہ جاتا تھا، جو شریعت کے احکام، نماز روزہ وغیرہ جتنی جیسے احکام، جس کو احکام کہا جاتا ہے کہ نکاح کے احکام کیا ہے، تجارت کے احکام کیا ہے، عبادت کے احکام کیا ہے، معاملات کے احکام وغیرہ، جس کو شریعت کے جتنے احکام ہیں، اور اس میں یعنی انجیل و زبور میں تسبیح، تحمید، تہلیل، قیامت، وقوف خدا، تو مختصر سمجھنے کے لیے کہ توریت میں شریعت کا غلبہ زیادہ تھا، زبور انجیل میں طریقت کا غلبہ زیادہ تھا۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ باطن جو اللہ کے قرب کے لیے جو چیزیں ہوا کرتی ہیں باطن کہا جاتا ہے، جو اولیاء اللہ نے جن اصولوں کو جو بتایا اللہ کے قرب کے جو طریقے ہیں اس کو طریقت، تصوف، باطن کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے، ایک کتاب دونوں پر مشتمل ہے، شریعت و طریقت، شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی راہ کو چلنے کے لیے بھی یہی کتاب ہے۔ تو یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے شریعت، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کتابیں زبور انجیل اترنے کے باوجود توریت ناسخ نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم کے اترنے کے بعد ساری کی ساری آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ناسخ ہو گیا۔ ناسخ کا مطلب اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ناسخ کس میں ہوتا ہے، ناسخ ایمانیات میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی نسخ نہیں ہے، شرک میں کوئی نسخ، شرک ہمیشہ شرک رہے گا، توحید ہمیشہ توحید رہے گی، قبر اور حشر نشر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ تو تمام کے تمام شریعتوں میں ایک ہی بات رہی، لیکن جو تبدیلی جو ہوتی ہے وہ شریعت میں احکام میں ہوتی ہے، نمازوں کے طریقے، عبادتوں کے طریقے۔ ہمارے پاس جو نماز کا طریقہ تھا بنی اسرائیل میں وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے عموماً نسخ کس میں ہوتا ہے کہ احکام میں نسخ ہوا کرتا ہے، عقائد میں نسخ عموماً نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں عقائد وہی رہے ہیں، جو ایمانیات کے بارے میں جو باتیں ہیں وہی رہی ہیں۔ تو چنانچہ یہ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام اگلی کتابوں کو اس نے نسخ کر دی۔ وہ ایسا ہی ہے، ایک آسمان پر چاند ہونے کے باوجود کئی ستارے ہو سکتے ہیں، یا کوئی بڑا ستارہ ہے، اس بڑے ستارے کے مقابلے میں اور کئی چھوٹے ستارے ہو سکتے ہیں، لیکن جس آسمان پر سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اب نہ ستاروں کی ضرورت ہے نہ چاند کی۔ تو قرآن ایک ایسا آفتاب ہے کہ جس کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ایسا آفتاب ہے، اللہ کے حبیب ایسے آفتاب ہے کہ جس نبی کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، ورنہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے 100 انبیاء ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں وقت واحد میں کتنے انبیاء ہو کرتے تھے؟ 100 انبیاء وقت واحد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ بھی نبی، اور حضرت اس طرح ایک وقت واحد میں کئی انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نبی، وقت واحد میں سب۔ یہ تو جو نام ہمیں معلوم ہے، جو نام نہیں جانتے ایسے کئی بڑی بڑی تعداد انبیاء کرام کی جو ایک وقت واحد میں ہوا کرتے تھے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ چاند ہوتے ہوئے کئی ستارے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سورج ہوتے ہوئے اب کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے، اب سورج ہوتے ہوئے آپ کو چراغ کی ضرورت نہیں ہے، اب لائٹ کی ضرورت نہیں، ایک سورج ہی کافی ہے ہدایت کے لیے۔ یہی ایک آفتاب نبوت، ہدایت کے لیے یہی ایک قرآن کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو یہ جو کتاب ابھی جو ذکر کی گئی، جو اللہ نے اتارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اسی طرح قرآن اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب تقوی کی راہ پر چلنے والوں ہی کے لیے ہدایت ہوگی۔ اور متقی کی تعریف کیا کی جا رہی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بلا دیکھے، بن دیکھے، بالغیبی۔ حقیقت میں ایمان ہے ہی اس بات کا کہ ہم قبر کے تفاصل نہیں جانتے، ہم حشر کے تفاصل نہیں جانتے، ہم جنت و دوزخ کے تفاصل نہیں جانتے، تو بغیر دیکھے ایمان لانا یہی کمال ہے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ قیامت سے ڈرتے کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس وہاں کے تقاضے پورے نہ ہو اور میرے اعمال میں کمی ہو، کوتاہی ہو، ہر آن ان کو ڈر لگا ہوا رہتا ہے۔ جس کا ایمان بڑا ہوتا ہے، جو جتنا اللہ والا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر خوف خدائی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اب لفظ قیامت کے لیے مختلف قسم کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ خود لفظ قیامت کے معنی ہے اٹھنے کے معنی ہے، جس کو انگلش میں ریسرکشن، اس لیے یوم القیامت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ریسرکشن ڈے۔ یعنی یہ ہمارے ایمانیت میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، جس کا انکار کرتے ہو کافر ہو گیا۔ ساری باتیں مان لیا لیکن یہ نہیں مانتا کہ مرنے میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، منکر کافر ہو گیا۔ تو تقدیر کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ تو یوم القیامہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ قیامت کا نام الساعہ یہاں بتایا گیا۔ وہم من الساعۃ کی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ الساعہ کے عربی معنی کیا ہے؟ لغوی، جس کو لغت میں ڈکشنری میں جو وہ معنی ہوا کرتے ہیں، وقت۔ الساعہ کے معنی وقت، اسی لیے گھڑی کا نام کیا عربی میں کیا ہے؟ الساعہ۔ الساعہ تو یعنی گھڑی، واچ۔ تو اب قیامت کا نام ساعہ کیوں رکھا گیا؟
اس لیے رکھا گیا کہ انسان ہر ساتھ اس ساتھ کے لیے تیار رہے، اس ساتھ کو نہ بھولے، اس ساتھ کو نہ بھولے۔ اس لیے بتایا گیا ایک قیامت تو آخر میں ہونے والی ہے، جو قیامت، لیکن اس قیامت سے پہلے ہر انسان کی قیامت صغری اس کی موت ہے، لیکن ہر انسان کی قیامت کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ اس کے مرنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آخرت تو ہے ہی اپنی صورت میں، لیکن ہر انسان کی آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے موت سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ نہ معلوم کہ یعنی یہ کون سی میری ساتھ ہے جو زندگی کی جو اس ساتھ سے ملنے والی ہے، اس لیے اس ساتھ کو یاد رکھنے کے لیے اس کا مستقل نام الساعۃ رکھ دیا گیا۔ گھڑی کا نام الساعہ، وقت کا نام الساعہ۔ ایک ساتھ میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ اردو کیا ہے 50-60% عربی ہی کے رہتے ہیں۔ ایک ساتھ میں ہو گیا بھائی، لمحے میں ہو گیا، ساتھ میں ہو گیا، اس لیے ساتھ کو نہ بھولے، اس لیے قیامت کا الساعہ۔ اس لیے بتایا گیا کہ انسان کے دن کتنے ہیں، تو بتایا گیا کہ انسان کے صرف 3 دن ہے، 3 دن میں 2 کا اعتبار نہیں، ایک ہی دن کا اعتبار ہے۔ ایک وقت وہ ہے جو گزر چکا لیکن اب آپ کے قبضے سے نکل گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس بگڑے ہوئے کو درست نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ہے جو آنے والا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہمارے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اب یہ جو دن ہے یہی دن تمہارا ہے۔ تو اور ان بزرگوں نے اس کو مختصر کرتے ہوئے کہا کہ دن تو دور کی بات ہے، انسان کے صرف 3 ساعتیں ہیں، ساعت کہتے ہیں۔ ابھی جو ساعت کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 3 ساعت ہیں۔ ایک ساعت جو گزر چکی ہمارے قبضے سے چلے گئی، جو تھوڑی منٹوں پہلے چلے گئی ساعت، اور ایک ساعت جو آنے والی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب جو ساتھ ہے اسی کو غنیمت جانو، جو کچھ کرنا ہے اس میں کرو۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو نماز کیسے پڑھو؟ ایسے پڑھو کہ گویا زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب زندگی کی آخری نماز پڑھے گا، یہ معلوم ہو جائے کہ پھر مجھے نماز کا موقع نہیں ملے گا، کیسی خشوع خضوع والی ہوگی، اب انہیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ کیونکہ ہم ایک نہ ایک دن زندگی کی آخری نماز پڑھنے والے ہیں نا، یقیناً پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سی نماز ہے؟ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس لیے ہر نماز کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ آخری نماز ہے، کیونکہ ایک نماز ایسی آنے والی تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری زندگی کیا ہوگی؟ وہ نماز آخری ہوگی، زندگی کی نماز آخری ہوگی۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَهَذَا، اب اس کلام پاک کی عظمت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ ذکر ہے۔ کئی مرتبہ اس کی تفسیر بیان کی جا چکی کہ ذکر کیوں، اللہ کے کلام ذکر کیوں کہا گیا؟ یہ تو ذکر تو بہت سے ہے دنیا میں، اب دنیا کا ذکر کرتے ہیں، گھر کا ذکر کرتے ہیں، کاروبار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو لائق ذکر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کلام اللہ ہے، کلام الہی۔ جو سب سے بڑھ کر لائق ذکر ہے تو کون ہے؟ وہ کلام اللہ ہے۔ یہی ذکر یعنی تمہیں ہماری آخرت کو آباد کرنے والا ہے۔ اور ذکر کے دوسرے معنی کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یقیناً اس کلام میں بے شمار انسان کی زندگی کے سدھارنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں، اپنے آنے والی زندگی کو بنانے کے لیے بے شمار نصیحت کے اس میں یعنی اللہ نے اس میں واقعات اور عبرت اس کے اندر اللہ نے ودیت فرمائے ہیں، اس لیے اس کا نام ذکر رکھا گیا۔ اور ذکر کے ساتھ سنیے اللہ نے اس کتاب کی خصوصیت فرمائی مبارک ذکر، ھذا ذکر مبارک۔ یہ قرآن کریم کی صفات بیان کی جا رہے ہیں، یہ برکت والا ذکر ہے، یہ برکت والا ذکر ہے۔ یہ کلام کیا ہے؟ برکت۔ یہ تو فی نفسی برکت ہے۔ اب انسان کی مرضی، جو چاہے برکت حاصل کرے، جو چاہے دور رہے، جو قریب آئے گا وہ برکت لے گا، جو دور رہے گا برکت سے محروم ہوگا۔ تو اب برکت کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایک نہیں کئی مقامات پر قرآن کریم کو لفظ برکت مبارک فرمایا، وہاں بھی تشریح گزر چکی ہے، لیکن بار بار تاکہ یعنی ذہن میں رہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی یعنی اس مجلس میں نہ آنے کی وجہ سے باتیں یعنی سننے میں نہ آئی ہو، اس لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ برکت کے معنی ہے ازدیاد خیر، خیر کا اضافہ، خیر کا اضافہ۔ اب سمجھنے کے لیے یعنی آپ اپنے روزانہ کے روزمرہ کے ماحول میں برکت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ دنیا کے اعتبار سے سمجھنا آسان ہے کہ اب ایک مخصوص اماؤنٹ جو آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، اگر وہ اماؤنٹ اگر 15-20 دن کی بجائے وہ 1.5 مہینے تک چلتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی برکت ہوگی پیسوں میں بھیا۔ تنخواہ جو 1 مہینے کی جو ختم ہو جاتی ہے، آخر وقت تک قرض بھی لینا پڑتا ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے مہینے کی 15 تاریخ بھی آ گئی پھر بھی وہی تنخواہ چل رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ برکت، یعنی خیر کی زیادتی کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو اب دنیا میں کتنی ہی برکت کیوں نہ ہو، ختم ہونے والی ہے۔ کتنا چلے گا بھائی؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، کتنی بھی ختم ہونے۔ اور یہ جو چیز ختم ہونے والی ہے یعنی وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ برکت وہ ہے کہ جو ختم نہ ہو۔ وہ کون سی برکت ہے؟ وہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، جو حشر میں، جو قبر میں مرتے وقت کام آنے والی ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچائے گی۔ حقیقت میں برکت یہ ہے۔
حقیقت میں یہ برکت یہ ہے کہ یہ خیر ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ذکر مبارک ہے۔ تو کیسے؟ اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی اس جیسے جہاں بھی دنیا میں اور بھی بہت سی بڑی بڑے بزرگوں کی جو مجلسیں ہو رہی ہیں قرآن کریم کی، وہ برکت والی ہے۔ اب انہی کے صدقے میں اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ تیرے نیک بندے جو قرآن کریم پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو اب یہ برکت والی، یہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ تسلسل کے ساتھ رہے، کیونکہ اب تو ہم کو کوئی ایسی ظاہری طور پہ ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ جب پریشانی کے اوقات شروع ہوں گے، جب یعنی حشر نشر، جب یعنی قبر کی منزلیں ہوں گی، تو جب یہ برکت کا جب اثر جب محسوس ہوگا، جب ضرورت پڑے گی، جب برکت کا اثر محسوس ہوگا کہ محفلیں کیسی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی مقام پر قرآن کریم کے درس سننے سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ دیتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کا سکینہ نازل فرماتا ہے۔ اب یہ جو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کا اثر کب ہوگا؟ انسان کی آنے والی زندگی میں ہوگا، یعنی اس کے قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اسے سمجھنے کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھا جاتا ہے، ایک ہفتے کے لیے بعض روایت ہے مزید 3 دن یا 10 دن کے لیے نور بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس وقت سخت نور کی ضرورت رہے گی، کب رہے گی؟ وہ قبر کی تاریکی میں، اور کب رہے گی؟ یعنی حشر میں، اور پل صراط پر انسان کے لیے روشنی کوئی نہیں ہوگی۔ کون سی روشنی ہوگی؟ جو گزرنے کے لیے، مثال کے طور پر اگر آپ کو یعنی گھر جانا ہے، اور گھر کے یعنی بالکل سخت قسم کی یعنی اتنی تنگ یعنی کھدوائی ایسی ہو گئی کہ روزانہ آسانی سے جا رہے ہیں، کھدوائی ایسی ہو گئی، یہ معلوم ہے کہ صرف آپ مشکل سے جا سکتے ہیں، اتنا ہی راستہ باقی رہ گیا، اب تو ہر طرف کھود دیا گیا، اب گھر پہنچنا ہے، سخت اندھیری ہے، اب پہنچ سکتے آپ ڈر، اب جانا کسی صورت میں ہے، گرنے کی بھی چانسز ہے، کیوں؟ اندھیرا ہے، ذرا بھی اگر پیر پھسل گیا تو ادھر کے گڑھے ہیں تو ادھر گڑھے میں چلے جائیں گے۔ تو اب ایسے وقت کس چیز کی ضرورت، سخت ضرورت پڑے گی آپ کو؟ میں روشنی کی۔ تو اب اندازہ لگائیے پل صراط کے بارے میں تو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، بعض سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں کتنی روشنی ہوگی، وہاں کتنی روشنی کی ضرورت ہوگی، وہاں کون سی روشنی کام آئے گی؟ وہی روشنی کام آئے گی کہ جو اعمال صالحہ کی روشنی کام آئے گی۔ وہاں یہ برکت کا پتہ چلے گا کہ وہاں قرآن کی برکت اور اعمال صالحہ کی برکت، ذکر الہی کی برکت، یعنی وہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ کس حد درجے یہ مجلسیں، کس حد درجے عبادتیں، کس حد درجے ذکر ہمارے یعنی مطلب ہے کہ یعنی ہمارے لیے یعنی فائدہ مند ہے، اس وقت فائدہ مند تھا، اس وقت کام آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا اس کا۔ ھذا ذکر مبارک، یہ برکت والا ذکر ہے۔ یہی نہیں، یہ اتنا برکت والا ذکر ہے کلام اللہ، کلام الہی، جس کو اللہ نے مبارک فرمایا کہ جس رات میں نازل ہوتا ہے، تو رات کا نام کیا اللہ تعالیٰ کیا رکھتا ہے؟ لیلۃ مبارکہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کلام کو کس میں اتارا؟ ایک برکت والی رات میں اتارا۔ جب رات برکت والی ہو گئی، رات انسان نہیں ہے، رات انسان نہیں ہے، رات اللہ نے کس کو بنایا، کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ رات افضل ہے کہ دن انسان افضل ہے، آپ سے سوال کیا جائے کہ دن افضل ہے کہ انسان افضل ہے، آپ سے سوال کیا جائے کہ چاند افضل ہے کہ سورج افضل ہے، تو کیا کہیں گے؟ اگر آپ نہ بھی کہہ سکے تو قرآن کہہ رہا ہے، سن لیجیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات تمہارے لیے مسخر کی گئی۔ مسخر کا مطلب تابع کی گئی، آپ مطبوع ہیں، آپ مقدوم و خادم ہیں۔ رات آپ یعنی رات کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا، آپ کے سکون کے لیے بنایا گیا، دن کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا، چاند کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا، سورج کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا۔ سخر لکم اللیل والنہار وسخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم اللیل، مختلف یعنی آپ کو آیتیں ملیں گی کہ جس میں انہار کو آپ کے لیے بنایا گیا، رات کو آپ کے لیے بنایا گیا، دن کو آپ کے لیے بنایا گیا، شمس و قمر کو آپ کے لیے بنایا گیا۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات کے جس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے۔ ساری کائنات جب ہمارے لیے بنائی گئی تو اب رات تو انسان سے افضل نہیں ہے، رات تو انسان سے افضل نہیں ہے، لیکن جب کلام الہی، جب برکت والا کلام نازل ہو جاتا ہے تو ایک رات 1000 مہینوں سے کہیں افضل ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ کتنی قدر والی ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ۔ کیوں؟ برکت والا کلام نازل ہوا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا جب برکت والا کلام باوجود رات انسان سے افضل نہیں، جب اتر جاتا ہے تو اتنا افضل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں قرآن اتر جائے کا مطلب ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی محبت قرآن سے ہو جائے تو انسان کتنا برکت والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی زندگی کیا ہے؟ پورے قرآن کے مطابق۔ اس لیے ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اتنی برکت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں چلا گیا وہی برکت والا ہو گیا۔
اس لیے حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا، ایک ساتھ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک ساتھ اولیاء کی صحبت 100 سالہ بیریا اطاعت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بغیر اطاعت کی جو 100 سال، کیوں؟ برکت والے ہو گئے ہو۔ اب جب یہ اس قرآن کی برکت سے اتنے برکت والے ہو گئے تو قرآن کتنا برکت والا ہوگا۔ وہ کلام ہم نے نازل کیا، ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے باوجود بھی اس کا انکار کرو گے؟ یقیناً اتنی برکت سے جو دور ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی شقی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی عظیم تمہیں نعمت دینے کے باوجود تم انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے، یہ جد الانبیاء ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب کا نسب کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ ہم نے اس سے پہلے ان کو رشد دی، رشد کے معنی نبوت عطا فرمائی، من قبل کے کئی معنی ہیں، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں اللہ نے ان کو ہدایت کی راہ دے دی۔ تو رشد کے اور ایک معنی بتایا گیا کہ جس وقت انسان بہت آزمائش کے مرحلے میں ہوتا ہے، کہ جس وقت آپ ہوش کی منزل میں قدم رکھتے ہیں، قوم کس کی پرستش کر رہی تھی؟ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی۔ رشد یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ڈوبنے والے یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ رشد ہے۔ ہر ایک کے لیے رشد بتایا گیا کہ رشد کی جو منزل ہوا کر، ایک رشد کی تفسیر یہ بھی کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رشد کا موقع کون سا تھا؟ کہ ایک لفظش ہو گئی، شیطان کی بہت ایک لفظش ہو گئی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں کہ رشد ہے۔ تو بتایا گیا کہ رشد کے ایک معنی یہ ہے کہ جس وقت ایسی کوئی کیفیت ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہوں کو اختیار کرنا یہ رشد ہے۔ یقیناً یہ کیفیت انبیاء کرام کو اس سے بڑھ کر حاصل ہوتی ہے، انہی کے صدقے میں ان کے سچے متبعین کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر رشد کے معنی یہ معنی لیے جائے، اگر رشد کے معنی نبوت لی جائے تو یہ انبیاء سے خاص ہے، نبوت سے انبیاء ہی سے خاص ہے۔ تو چنانچہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کو بھلائی کی راہ بتائی، اور ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کون اس نبوت اور کا لائق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے موقع فرماتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کس کو رسالت دی جائے۔ اس ارشاد ہوتا ہے کہ اذ قال لابیہ، اب جب کہ انہوں نے اپنے اب باپ یعنی چچا آزر سے کہا، قوم سے کہا کہ یہ حادث تماثیل، یہ مجسمے کیا ہے جس پر تم عاکفون جمے بیٹھے عبادت کے لیے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مختلف قسم کے انہوں نے بت تراش لیے تھے، کوئی تو جانوروں کی صورت میں، کوئی تو ستاروں کی صورت میں، مختلف انہوں نے نام دیے تھے جس کی تعداد بتائی گئی کہ بعض روایت کے مطابق 60، بعض روایت کے مطابق 90، کئی انہوں نے بت تلاش لیے تھے جس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے پوری قوم، اور نمرود جیسے ظالم بادشاہ ہے، تو پوری قوم گمراہی مبتلا ہے، ایسے وقت میں یہ نوجوان کھڑے ہو کر سارے کے سارے قوم، یہاں تک کہ اپنے قبیلے سے ٹکر لینا، یہ معمولی عزم نہیں ہے۔ یہ رشد جسے اللہ تعالیٰ رشد عطا فرماتا ہے، وہی یہ باطل سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو جس گمراہی میں، جس بات میں تم مبتلا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں تھا، کوئی معقول بات نہیں تھی، اپنے آبا اجداد کو ہم نے ایسا پایا۔ یقیناً گمراہ آبا اجداد کی تقلید گمراہی ہوگی، نیک آبا اجداد کی تقلید یقیناً ایمان کی بات ہوگی۔ تو اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید بالکل ناجائز ہے، تو سنیے کیسی تقلید؟ گمراہوں کی تقلید۔ ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اتبعت ملت آبائی ابراہیم اسحاق یعقوب، میں نے اپنے آبا کے مذہب کی اتباع کی۔ کون؟ ابراہیم اسحاق و یعقوب۔ پتہ چلا کہ ہر تقلید بری نہیں ہے۔ کون سی تقلید بری ہوگی؟ کہ جو اندھا دھند تقلید، جیسے آج ہم بے شمار رسم و رواج جو ہمارے گھروں میں پھیلے ہوئے ہیں ناجائز قسم کے، جو وہ تقلید ہوئے۔ لیکن جو اعمال صالحہ، جو نیک باتیں جو چل رہی ہے، فاتحہ درود وغیرہ، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو بڑھانے والی باتیں، جو یہ جو تقلید ہے، یہ تقلید بہت اچھی ہے، کیونکہ اس سے خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کثرت سے آپ کو تلاوت کلام پاک کا موقع ملتا ہے، درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے حبیب کی یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کو اس تقلید سے جوڑا نہیں جا سکتا، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ تو چنانچہ ایک بات یاد رکھیے، تو آپ نے صاف فرما دیا کہ قال رب، یہ بالکل قال لقد کنتم، تمہارے آبا اجداد سب قسمیں تھے، یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اب اس کے بعد ان کو تعجب ہوا، جو آدمی مسلسل، جو پورا معاشرہ گمراہی میں ڈوب جاتا ہے، جب اسے کوئی حق بات کہی جاتی ہے تعجب ہوتا ہے کہ ارے یہ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، تم اتنی اچھی بات کو تم غلط قرار دے رہے ہیں۔ تو بت پرستی ان کے پاس بہت اچھی بات تھی۔ جیتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق بات لائے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم گمراہی میں ہیں، یہ سچی بات ہے یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آج بھی گمراہ فرقے جو اپنے آبا اجداد باوجود ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، پھر بھی یہ تقلید کرتے ہیں۔ کن کی تقلید کرتے ہیں؟ جو 6 صدی میں، جو 7ویں صدی کے علماء ہے۔ اور ہم جو تقلید کرتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اللہ کے حبیب نے جس زمانے کو بہتر قرار دیا اس زمانے کے فقہا کی تقلید کرتے ہیں۔
اور یہ اس زمانے جو 6 صدی گزرنے کے بعد 5 صدی گزرنے کے دعویٰ نہ بھی کرے لیکن تخلیص ضرور کرتے ہیں. تو چنانچہ یہاں بتایا گیا کہ دیکھو کہ یعنی اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہیں یہ بالکل کھلی گمراہی ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ جو گمراہی مبتلا ہوتا ہے یہ حق ہے, اس کے سامنے اگر قرآن حدیث کے دلائل پیش کیے جائے تو کہتا ہے کہ تم مذاق کر رہے ہیں, ارے تم یعنی غلط بات کہہ رہے ہیں. تو یعنی گمراہی میں اتنا ڈوب انسان جاتا ہے بعض وقت, اب حق کو بھی کیا سمجھتا ہے, مذاق سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا مذاق کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. آپ نے صاف اعلان فرما دیا کہ تمہارا رب قال بر ربکم, اور وہ تمہارا رب ہے, آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَائِلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس بات پر کھلے گواہوں میں سے ہوں. انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کے جو ان کا ایقان ہے اس ساری یعنی ان کی امت مل کر بھی یعنی ان کے ایقان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ سارا واقعہ کہاں ہوا؟ اب اس کے بعد وہ واقعہ آئے گا جو انہوں نے بتوں کو توڑا, اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع میں آئیں گا. یہ واقعہ جو سب سے پہلے جو انہوں نے توحید کی لڑکا کے علم کو بلند کیا, یہ واقعہ عراق کی زمین بابل اور اس زمانے کا پائے تخت تھا. کہ اس کے بعد آپ نے جب قوم نے بات نہیں مانی تبلیغ کو اور قوم مسلسل انکار کرتے رہی, وہاں سے آپ ہجرت فرماتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات آئندہ درس میں بیان کی جائے گی. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نماز سے چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے زیادہ زیادہ اللہ قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نماز سے چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری باتوں میں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما, اور ہمیں عقل حلاس مقال کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا قاطع بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.